خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر علماء کرام کے ساتھ ہمارا یہ سیگمنٹ ہے. جناب قلعہ مفتی عامر صاحب, ڈاکٹر رضا داؤدانی صاحب, مفتی حسن نوید نیازی صاحب, مفتی سہیل حمزی صاحب ایسا موجود ہیں, سب کا بہت بہت شکریہ. سرکار یہ آغاز میں گزارش کروں گا, ہم کوشش کرتے ہیں ذرا کہ جو پیش آنے والے مسائل ہیں ذرا پتنگ بازی کے حوالے سے بات کریں تو اس پہ بات کر لیں. اب یہ ایسا موضوع ہے کہ میں اگلے 15 منٹ سے بات کر سکتا ہوں لیکن میں مختصر کر دیتا ہوں. لیکن یہ عجیب اس ملک کی اور اس شہر کی بدقسمتی ہے کہ مطلب یہاں پر کسی اور دنیا کے ترقی یافتہ شہر میں اس طرح جانور مارے جا رہے ہوں تو ہنگامہ ہو جائے, یہاں ایک موبائل کے لیے ماؤں کی گودیاں اجڑ جاتی ہیں. اور مطلب یہ خبر پرانی بھی نہیں ہو رہی ہے, مطلب کچھ نئے سانحات بھی نہیں ہو رہے, وہی موبائل کے لیے 30-40 سال کے لوگوں کی جان جا رہی ہے. مجھے پچھلا سال بھی یاد ہے رمضان کا, یہی خبریں پڑھ رہے تھے, ابھی بھی یہ پڑھ رہے ہیں. یہ کراچی میں پتہ نہیں رمضان کے آغاز سے لے کے اب تک کتنے لوگ اس طرح مارے جا چکے ہیں. پھر یہ ہوتا ہے کہ جب پھر اگر لوگوں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے کوئی ڈاکو تو پھر وہ کہتے ہیں پھر اب چھوڑو, اب انصاف خود ہی کر لیتے ہیں. کیونکہ مجھے یاد نہیں پڑتا ہے کہ ایسے کتنے لوگ ہیں جو پکڑے گئے اور ان کو کسی کو 10 سال قید ہوئی ہو, 20 سال قید ہوئی ہو, تو پھر وہ لوگ خود ہی حساب کتاب کر لیتے ہیں. پھر میں اس کی حمایت نہیں کر رہا, لیکن پھر تو اب یہ آج یہ پھر ایک واقعہ ہوا ہے. وہ ایک ڈلیوری بوائے ہے بیچارہ, اب وہ ڈلیوری بوائے کی اس کی جاب کی نوعیت ایسی کہ فون ہاتھ میں ہی رکھنا ہے اس نے ہر وقت. یہاں تو ایسے بھی کام ہوئے کہ وہ ماشاءاللہ وزیر صاحب نے بیان دیا کہ کراچی کے لوگوں کو چاہیے کہ فون ہاتھ میں نہ رکھیں, جیب میں رکھیں تو ڈاکو چھینے گا نہیں. مطلب کمال ہے. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوتا ہے, بچہ گر کے مر جاتا ہے تو ایک بیان آتا ہے کہ یار گٹر کا ڈھکن میں نے تھوڑی چوری کیا ہے, چرسی چوری کرتے ہیں, میڈیا میرے پیچھے کیوں پڑا ہوا. یہ باقاعدہ بیان آیا ہے. اس آفس میں ایک لڑکا ایسا کام کرتا ہے, داؤدانی صاحب یہ حضرات شاید جانتے ہوں آپ, کہ جس کا بیٹا پتہ نہیں 1 سال کا ہے 2 سال کا, وہ گٹر میں گر کے, اور وہ ابھی تک اس امید پر ہے, اس کا آخری میسج مجھے آج آیا اور یہ 6-8 مہینے ہو گئے اس واقعے کو, اس کو ابھی بھی امید ہے کہ شاید میرا بیٹا مل جائے گا کہیں سے. تو وہ کہتا ہے کہ نہیں وسیم بھائی, وہ اس علاقے میں گرا تھا, شاید اس سیوریج سے ہوتا ہوا وہاں سے نکل گیا ہوگا. اس آفس میں کام کرتا ہے لڑکا, اور شرم نہیں آتی کسی کو بیان دیا جاتا ہے کہ یار میڈیا میرے پیچھے پڑ گیا ہے, میں تھوڑی چوری کرتا ہوں گٹر کا ڈھکن, چرسی چوری کرتے ہیں, چرسیوں سے پوچھو. تو بھائی مطلب عجیب. یہ ذرا دیکھیے اگر دکھا دیں اس کی تصویر جس کے ساتھ یہ ہوا ہے, اور وہ اس کے بیٹے کا اور اس کے باپ کا, یہ اس کے والد صاحب اور اس کے جو بیٹے ہیں جن کو گولی ماری گئی ہے, ان کا بیان دکھا دیں. میں اس علماء سے بات کرتے تھے, دکھائیے گا, چلائیے گا جناب. ڈاکو لوٹ رہے ہیں لوگوں کو, کوئی کرنے والا نہیں. آج میرے بیٹوں کو ڈاکوؤں نے گولی مار دی. میرا سب سے بڑا بیٹا تقریباً 37 سال عمر تھی اس کی, 2 بچوں کا باپ, سید علی رہبر, آن لائن بینکنگ کمپلیٹ کا آفیسر تھا. وہ نوکری چھوٹ گئی, دن رات محنت کرتا تھا. جوان بیٹے کی موت اتنی آسان بات نہیں ہے سنبھلنا. وہ مجھ پہ سختی نہیں کرتے تھے, نہ مجھے مارتے تھے, کچھ بھی نہیں کرتے تھے. وہ بہت اچھے تھے. انہوں نے آج تک کبھی میں نے بہت زیادہ تنگ کرا ہو کسی کو یا کچھ ایکسٹریم بات ہو گئی تب انہوں نے مجھے ڈانٹا بھی تبھی ہے, ورنہ کچھ نہیں کرتے تھے. جو میں بولوں میری بات مانتے تھے. اب یہ مفتی عامر صاحب مجھے اس میں اپنا بیٹا نظر آتا ہے اس کی شکل میں. اب یہ اس کا کوئی قصور ہے کہ اس کے باپ کو ایک موبائل کے لیے گولیاں مار دیں؟ اس پہ کچھ کہیے گا. مطلب شاید کسی کو کوئی شرم آئے حکمرانوں میں سے, یہ کام کرنے والوں میں سے. مطلب یہ کیا ہے؟ میرے پاس تو الفاظ نہیں ہے, مجھے نہیں پتا میں کیا سوال کروں, آپ کہیے گا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم. انا للہ و انا الیہ راجعون. بے شک ہم اللہ کے لیے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے. لیکن اس باپ کو ذرا آپ دیکھیں کہ اس کے کہنے کا انداز, یعنی ایک باپ جب چھوٹا بچہ پیدا ہوتا ہے وہ دیکھ کر خوش ہوتا ہے کہ یہ میرا بازو بنے گا, یہ میرا سہارا بنے گا, بڑھاپے کا سہارا بنے گا. اور بڑھاپے کے عالم میں اس کے بیٹے کو چھین لیا جائے, اس کے پاس الفاظ نہیں ہے بولنے کو, وہ کیا بولے گا. اور پھر جو چھوٹا بیٹا ہے اس کا, آپ یہ دیکھیں کہ اس کو بیچارے کو خبر بھی نہیں ہے, وہ یہ کہہ رہا ہے سمجھ نہیں آ رہا ہوگا کہ یہ کیا, یہ ایسے بھی ہوتا ہے. ایسا بھی ہوتا ہے, میرا باپ اچھا آدمی تھا, مجھ پر سختی نہیں کرتا تھا. اب آنے والے دنوں میں اللہ نہ کرے جو مصائب و الہام کے پہاڑ ٹوٹیں گے ان پر, اس کا ذمہ دار کون ہوگا. بات یہ ہے کہ ان لوگوں کو میں نہیں کہنا چاہتا ہوں, لیکن جو حکومت کر رہے ہیں تو ان کو اس میں اپنی اولاد نظر نہیں آتی. اس میں یہ نہیں سوچتے کہ اگر ان کی جگہ میرا بیٹا ہوتا اور میرے ساتھ یہ معاملہ ہوتا, یا میرے بیٹے کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا, تو ہم کہاں کھڑے ہوئے ہوتے, پورے ملک کو, پورے شہر کو نہ ہلا دیتے ہم. اچھا یہ خالی بہانے ہوتے ہیں, یہ خالی بہانے ہوتے ہیں کہ گٹر کا ڈھکنا چوری ہوا ہے تو میں نے تھوڑی کیا ہے, ذمہ دار آپ ہیں. آف کورس ذمہ دار آپ ہیں. ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں ذمہ دار آپ ہیں. یہ معاملات ہوتے ہیں ذمہ دار آپ ہیں,
کیونکہ اگر آپ قانون کو اپلائی کرتے تو یہ کبھی نہ ہوتا. بالکل. قرآن کریم نے کیوں فرمایا ہے کہ انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ ویسعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف او ینفوا من الارض، کہ جو اس طرح مال چھیننے کے لیے آئے اور اگر وہ مال دینے میں پسو پیش کرے تو اس کو اڑا دیا جائے، اس کو مارا جائے، تو ایسے لوگ زمین میں فساد برپا کرتے ہیں. اور فرمایا کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ یا تو ان کو اس کے عوض میں مارا جائے یا سولی چڑھایا جائے یا ان کے مخالف سم سے اعضاء کاٹے جائیں تاکہ ان کو عبرت حاصل ہو اور آئندہ یہ نہ کریں. میں آپ سے کہتا ہوں کہ ایک بندے کو سب کے سامنے سزا مل جائے نا، میں سمجھتا ہوں کہ کسی کی ہمت نہیں ہوگی کہ آئندہ ایسا کرے. کوئی مثال ہی نہیں بنائی، ایک مثال نہیں بنی. مفتی صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی. ایسے لوگوں پر صحیح، بالکل ٹھیک، صحیح. بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ حبیبی محمد وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. دیکھیں وہ دین کے جو ہمیں کسی مسلمان کو ایذا دینے سے منع کرتا ہے زبان سے، جس دین کی تعلیم یہ ہے کہ زبان سے ہم نے کسی کو برا نہیں کہنا کہ اس کا دل دکھے گا، اس کا دل دکھانے سے جس دین نے ہمیں منع کیا ہے. تو یہاں تو آپ اس بندے کی جان لے لیتے ہیں، جو کسی کی جان لے لے. اتنی سخت وعیدات ہیں اس کے بارے میں. حضور جان عالم علیہ السلام نے فرمایا اگر کسی انسان کے، کسی مسلمان کے ناحق قتل میں تمام آسمان والے، تمام زمین والے شریک ہو جائیں، اللہ تعالیٰ ان سبوں کو منہ کے بل اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے گا. اللہ کو اس بات کی پرواہ نہیں کہ یہ اتنے سارے لوگ ہیں. ایک مسلمان کا ناحق قتل یہ اتنا شدید، شنی اور قبیح جرم ہے کہ سارے زمین والے، سارے آسمان والے شریک ہو جائیں تو اللہ اس بات کی پرواہ نہیں فرمائے گا کہ یہ اتنے سارے ہیں، یہ سارے زمین والے، سارے آسمان والے ہیں. اس مسلمان کی جان کی حرمت ایسی ہے کہ اللہ ان سب کو اوندھا کر کے جہنم میں ڈال دے. نہیں، ایسی مذمت ہے، شدید مذمت، شدید وعید ہے. اور یہ جو ڈکیتیاں اس طرح کرتے ہیں، تھوڑے سے مال کے لیے مار دیتے ہیں، اتنا سخت احکام اس کے بارے میں دین نے ہمیں دیے ہیں کہ اگر اس ڈکیتی کے دوران کوئی قتل ہو جائے تو اس کا جنازہ نہیں پڑھا جائے گا. عام مسلمان کا جنازہ پڑھا جاتا ہے. خودکشی کرنے والے کے بارے میں اختلاف ضرور ہے، لیکن راجح قول یہی ہے کہ اس کا جنازہ بھی پڑھا جائے گا. لیکن جو ڈکیتی کر رہا ہو اور ڈکیتی کے دوران مارا جائے، ڈکیت کے بارے میں اگر ڈکیت مارا جائے، ڈکیت مارا جائے ڈکیتی کے دوران، تو اس کی سزا یہ ہے کہ وہ مسلمانوں کی دعا سے ہی محروم کر دیا گیا. یعنی آخرت میں تو جو سزا ملے گی سو ملے گی. یہ جنازہ جو رکھا گیا ہے اس کے لیے دعائے مغفرت کے لیے رکھا گیا ہے نا، کہ مسلمانوں کی دعا شامل ہو جائے. تو اس کو اس دعا سے ہی محروم کر دیا گیا کہ یہ تو اس بات کا بھی حقدار نہیں ہے کہ مسلمانوں کی رحمت کی دعا سے اسے حصہ ملے. ایسا شنی جرم ہے، ایسا کبھی فعل ہے، یہ ایسا کرائم ہے. تو ان لوگوں کو جو ہے وہ رحم کھانا چاہیے خلق خدا پر، اور اللہ کے عذاب سے، اللہ کے خوف سے ڈرنا چاہیے. اور جو قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں انہیں بھی چاہیے اور حکمرانوں کو بھی چاہیے کہ آئینی ہاتھوں سے ان کے ساتھ نمٹا جائے. یہ اس طرح کی مثالیں جب تک سزاؤں کی قائم نہیں کی جائیں گی، یہ بازار نہیں تھمے گا ظلم کا. یہ ظلم کا بازار روکنے کے لیے ضروری ہے کہ کچھ کو عبرت کا نشانہ بنایا جائے. میں نے دیکھا ہے وسیم بھائی، رات کو 3 بجے یہ ڈیلیوری بوائے بیچارے گھوم رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی آپ ان سے موبائل چھینو گے، وہ موبائل دے دیں گے. ان کی زندگی کی کل متاع ہے. تو کیسے مطلب آرڈر کیسے لے گا، وہ کیا کرے گا؟ ان کو آپ 100-200 روپے دینا، وہ دعائیں دیتے ہوئے جاتے ہیں، خوش ہوتے ہوئے جاتے ہیں. ایسی رونق آئی تھی ان کے چہرے پہ کہ پتہ نہیں کیا. مفتی عامر صاحب، میں وہ ایک انٹرویو کر رہا تھا اینٹی کار لفٹنگ سیل والوں کے ساتھ. وہ مجھے اعداد و شمار بتا رہے تھے کہ کراچی میں 1 مہینے میں اتنی گاڑیاں، اتنی موٹر سائیکلیں، یہ چھینی، یہ چھینی، یہ چھینی، یہ چوری ہوئی. پھر میں نے پوچھا کہ سر یہ اتنے واقعات میں پکڑے کتنے گئے؟ تو انہوں نے کہا بہت کم تناسب تو پکڑے گئے اتنے. پھر میں نے کہا اس میں سزا کتنوں کو ہوئی کہ کسی کو 10 سال قید ہو گئی؟ انہوں نے کہا ایک بھی نہیں. تو میں نے جواب بعد میں یہ دیا کہ یار پھر تو یہ صحیح گاڑیاں چھینتے ہیں، چھیننی چاہیے ان کو. مطلب یعنی میں اس اینگل سے کہہ رہا ہوں کہ ایک آدمی، اس کو اللہ کا خوف تو ویسے ہی نہیں ہے نا، تو گاڑی تو وہ تو اس کو ہم یہ تو نہ کہیں کہ اللہ سے ڈرے گا، وہ کر رہا ہے اور اس کو پتہ ہے کہ میں نے چھوٹ جانا ہے، تو پھر کیوں نہ کریں وہ یہ کام. تو بھائی یہ اس بارے میں فرمائے گا کہ کچھ حکمرانوں کو جہاں باقی ذرا سا کسی چیز میں کچھ ہو جائے تو سب کھڑے ہو جاتے ہیں فوراً کہ آپ نے اس کے خلاف بات کر دی، آپ نے اس کے خلاف بات کر دی. بھائی یہاں لوگ مر رہے ہیں، کسی کے کان پہ جو ہی نہیں دیں گے، کچھ ہو ہی نہیں رہا. بس بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے بالکل صحیح فرمایا. وسیم بھائی تھوڑا سا مطلب پہلے میں تعزیت کروں ان کے والد صاحب سے. دکھ ہو رہا ہے، افسوس ہو رہا ہے. مطلب عجیب موڈی آف ہو گیا، عجیب سا، مطلب بہت زیادہ افسوسناک خبر ہے، بہت زیادہ. اور یہ خبر سامنے آ گئی، ورنہ تو آپ کو ایسے پتہ نہیں کتنے ہوتے ہیں روز. ایسے ہی بالکل ایسے ہی ہے. اور جن لوگوں نے یہ کام کیا ہے، جو اصل ڈائریکٹ ذمہ دار ہیں، وہ تو بدبخت ترین لوگ ہیں. یہ معمولی سی رقم کے لیے یہ جو اس طرح کے عمل کرتے ہیں اور قتل کر دیتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہے کہ وہ خود بھی اس طرح مارے جائیں گے اور پھر اس کے بعد دائمی عذاب بھی ان کا مقدر بنے گا. لیکن بہرحال وہ اس طرح کر رہے ہیں.
جہاں تک بات ہے آپ نے کہا کہ ریاست کی، تو ریاست تو دیکھو سب سے پہلے ذمہ دار ہے. صحیح. مطلب ریاست سے اگر یہ چیزیں کنٹرول نہیں ہوتی ہیں، سب کو پتا ہے کہ یہ چوری کا مال کہاں بکتا ہے، سب کو پتا ہے کہ یہ سب چیزیں کہاں جمع ہوتی ہیں، سب کو پتا ہے سی سی ٹی وی کے اندر جو ہے وہ ان کی ریکارڈنگ آ رہی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ جب کہہ رہے ہیں نا کہ سزائیں نہیں ہوتی، واقعتاً سزائیں نہیں ہوتی، جس کا یہ نتیجہ ہے. یعنی مستقل آپ اوائڈ کر رہے ہیں، اور باقاعدہ مجرم کو رشوت لے کے چھوڑا جاتا ہے اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ ہم ان پر رحم کر رہے ہیں. ظالم پر رحم کرنا مظلوموں کے ساتھ ظلم کرنا ہوتا ہے. کسی ظالم پہ رحم نہ کیا جائے. جس نے ظالم پر رحم کیا وہ خود ظالم ہوتا ہے. وہ ظالم خود رحم کر رہے ہیں، وہ تو گولیاں مار رہے ہیں، رحم کر رہا. تو اس پہ کیوں رحم یعنی کرنا ہے؟ آپ ریاست کو، عوام کو جو ہے وہ ان ظالموں کے رحم و کرم پہ چھوڑ رہے ہیں. یعنی آپ کس چیز کے پھر جو ہے وہ حکمران ہیں، آپ کس چیز کے جو ہے وہ پولیس والے ہیں، انتظامیہ آپ کے پاس کیوں ہے، آپ کے پاس اتنے اختیارات کس لیے، جب آپ سے یہ لا اینڈ آرڈر کے معاملات آپ کے کنٹرول میں نہیں آتے ہیں. آپ کی بھی اللہ کی بارگاہ میں پکڑ ہوگی، اور جو اس چیز میں غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتا ہے، یہ اللہ کا قانون ہے، مکافات عمل ہوتا ہے کہ پھر جب ہم اس قدر لا قانونیت کو فروغ دیتے ہیں، عام کرتے ہیں، تو وہی لا قانونیت آخر میں آپ کے گھر تک بھی پہنچتی ہے. اس کا اثر، اس کا وبال آپ کے گھر تک بھی پہنچتا ہے. کہ آپ سمجھ رہے ہیں دوسروں کے ساتھ ہو رہا ہے، تو پھر یہی عمل آپ کے ساتھ بھی ہوگا. کیوں آپ دوسروں کے لیے ان چیزوں میں نرمی کر رہے ہیں؟ کیوں یہ چیزیں آپ کنٹرول نہیں کر رہے ہیں؟ اگر آپ سے نہیں ہوتی ہے تو پھر آپ نے یہ ذمہ داریاں، یہ اقتدار کیوں لیا ہے؟ جب آپ اقتدار لے رہے ہیں، ذمہ داری لے رہے ہیں، تو پھر اس کو نبھائیں، یا پھر معذرت کرے کہ ہم سے پوری نہیں ہوتی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ دریائے فرات کے پاس ایک کتا بھی پیاسا مر جائے تو میں ذمہ دار ہوں اس کا. اور آپ کے یہاں پہ انسان جو ہے وہ سر عام مر رہے ہیں، اور آپ کہتے ہیں کہ وہ چرسی نے چوری کر لیا، اس سے پوچھو، فلاں سے پوچھو. تو یہ سارے اختیارات، ٹیکسز، وسائل جو خرچ کیے جا رہے ہیں حکومت پر، وہ کس استعمال میں آ رہے ہیں؟ وہ کس استعمال میں آ رہے ہیں؟ بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ اس ملک پر رحم فرمائے، اور اچھی اس ملک پر جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص کرم فرمائے. حکمرانوں کو خوف خدا عطا فرمائے، دیانت داری اور عدالت عطا فرمائے. اس ملک میں عدلیہ کا نظام بہتر ہو جائے، انتظامیہ کا نظام بہتر ہو جائے، اور عوام بھی اس حوالے سے جو ان کی ذمہ داریاں وہ پوری کرے. اور داؤدانی صاحب، میں نہیں، یہ تو میں بڑی اتھارٹی سے کہہ رہا ہوں، میں بہت کم بات اتنی اتھارٹی سے کہتا ہوں کہ یہ تو کوئی ہمیں نہ کہے، بیوقوف نہ بنائے کہ یار دیکھیں نا اتنا بڑا شہر ہے کیسے کنٹرول میں آ. یہ بکواس بات اس لیے ہے، آپ 100% ختم نہیں کر سکتے، 80% بہت آرام سے ختم کر سکتے ہیں. ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے 20 لوگوں سے انٹرویو کریں، یہ آپ کو بتائیں گے کہ اس شہر میں کس ناکے پہ، میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس علاقے میں، ماری پور میں کس طرف کتنے بجے ٹریفک جام ہوتا ہے اور لوٹتے ہیں لوگ، ہاکس بے میں کون سے چوک پہ آگے اسپیڈ بریکر کھدا ہوا ہے وہاں لوٹتے ہیں لوگ، سب بتائیں گے کس مارکیٹ میں کتنے کا فون بکتا ہے. بھائی سب کو پتہ ہے. تو آپ اتنے مطلب بے شرم آدمی کہ آپ کو نہیں معلوم کہ کہاں، آپ کو سب معلوم ہے. تو لیکن مسئلہ یہ ہے کہ چونکہ یہ غریب کا بچہ مرتا ہے، وہ تو یہ کیا ہے، اس سے کیا بگاڑ لینا ہے، یہ تو اتفاق سے بات ہو رہی ہے، ورنہ بات بھی نہیں ہوتی، بس ٹھیک ہے. تو یہ تو کوئی ہمیں نہ کہے کہ دیکھیں نا کروڑوں کا شہر ہے، یہ کیسے ہوگا، یہ بکواس، بہت بڑی فضول سی بات ہے. اور ایک بات اور بھی فرمائے گا، ایک آرگومنٹ یہ بھی آتا ہے، دیکھیں نا مہنگائی اتنی بڑھ گئی ہے، پتہ نہیں اس کے بچوں کے پاس کھانے کو گئے نہیں، جب اتنی غربت بڑھے گی تو لوگ یہی کریں گے نا. بھائی یہ کیا بات ہوئی یار، مطلب نہیں ہونی چاہیے مہنگائی، اس کی بھی حکومت ذمہ دار ہے. یہ بھی تو کسی کا بچہ ہے نا جو آج اپنے باپ کے بغیر سوئے گا. تو یہ کیا آرگومنٹ ہے کہ دیکھیں جب اتنی غربت ہوگی تو بندوق ہی نکالے گا نا اور کیا کرے گا، یہ کیا بات ہے، اس میں بتائیے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا. اگر کسی ایک بے گناہ انسان کو کوئی قتل کرتا ہے، یہاں پر تو اگر آپ دیکھیں تو نہ مومن کا ذکر ہے، نہ مسلمان کا ذکر ہے، نہ متقی کا ذکر ہے، نہ پرہیزگار. من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض. ایک بے گناہ انسان کو قتل کرنا ایسا ہے کہ جیسے پوری انسانیت کو قتل کر دینا. آپ اس کے بعد اگر سوچیں کہ واقعاً یہ کیا اس وقت کیفیت ہے، اور خون کتنا سفید ہو گیا ہے لوگوں کا، اور حساسیت کتنی ختم ہو گئی ہے کہ ایک جیتا جاگتا انسان اسے حق حیات سے محروم کر دیا جائے، اور اس کے بعد کسی قسم کا کوئی تاثر بھی ہمیں نظر نہ آئے. جو آپ نے فرمایا اس کے حوالے سے بھی یہی کہوں گا کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے، آپ کے پاس نوکری نہیں ہے، آپ کے پاس کاروبار نہیں ہے، کٹورا لے کر آپ چوراہے پر بھیک مانگیے، لیکن آپ کو یہ حق نہیں ہے کہ کسی اور کی زندگی سے کھیلیں یا اس کے مال کے اوپر اس طرح سے تصرف کریں. کوئی گنجائش نہیں ہے. اگر آپ کو کچھ نہیں ملتا آپ مٹی کھائیے، لیکن یہ گنجائش نہیں بن سکتی ہے کہ آپ دوسرے کے اس طرح سے جان سے کھیلنے کی کوشش کریں. اور اسی طریقے سے آپ جو فرما رہے ہیں نا کہ سب کو معلوم ہے، میں آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، یہاں اس وقت اسٹوڈیو میں جتنے افراد موجود ہیں، آپ پوچھیے کس کے کتنی مرتبہ موبائل چھینے.
یعنی اگر آپ ہر دوسرا واقعاً مطلب ہر دوسرا آدمی شاید میرے خیال میں 90% شاید ہر افراد آدمی، یہ شاید کہیں ہر آدمی، ہاں، کہ اس کے موبائل مجھ فون سمیت، مجھ سمیت آپ سمیت، مجھ سمیت، ہاں، اور ہاں، میں بعید سمجھتا ہوں کہ آپ مفتی کا صاحبان نے یہ نہ بکتا ہو. جی، یعنی اب آپ اس کے بعد یعنی مذاق بن گیا ہے. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آپ رینڈملی اگر آپ چلے جائیں، سیمپلنگ جس طریقے سے ہوتی ہے اسٹیٹسٹکس کے اندر، رینڈملی اگر آپ پوچھیں تو آپ کو 80-90% افراد یہ بول رہے ہیں کہ ہمارا موبائل چھنا ہے، بعض کے ایک سے زائد مرتبہ جی چھنا بالکل ایسے ہی. اس کا مطلب یہ کہ لا لیسنس اپنی پیک پر ہے، اپنے پرائم پر ہے. اور اگر اس کے حوالے سے قوم اگر کسی نتیجے کو نہیں دیکھ پا رہی تو اس حدیث کا ہم کیا کریں کہ کلکم رائن و کلکم مسئول عن رعیتہ، تو میں سے ہر ایک صاحب رعایا ہے اور ہر ایک سے اس کی رعایا کے بارے میں سوال کیا جائے گا. تو پھر یہ تو کوئی بات نہیں ہوئی کہ انسان اگر یہ کہے کہ جناب میں کیا کر سکتا ہوں اور وہ کیا کر سکتا ہے. نہیں جناب، جب آپ کے ذمے پر یہ ساری چیزیں ہیں، آپ نے ایک ذمہ اٹھایا ہے، تو جتنے افراد ہیں، چاہے وہ انتظامیہ کے ہیں، پولیس والے ہیں، اسٹیٹ والے ہیں، سٹی گورنمنٹ ہے، صوبائی گورنمنٹ ہے، فیڈرل گورنمنٹ ہے، یہ تمام کے تمام افراد اس بات کے ذمہ دار ہیں کہ وہ کچھ اقدام کریں کہ جس کے نتیجے میں لوگوں کی اشکشوئی ہو سکے. لکم فی القصاص حیات یا اولی الالباب، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے اے صاحبان عقل. آپ ذرا دیکھیں قرآن مجید کہہ رہا ہے اے صاحبان عقل، یعنی یہاں پر خواہ رحمت کا حوالہ دے کر ان کو سزا سے محروم کرنا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسے پورے معاشرے کو زندگی سے محروم کرنا. اللہ اکبر. وسیم بھائی، جتنا عید نزدیک آ رہی ہے نا تو یہ کرائمز بڑھتے چلے جا رہے ہیں، مارکیٹس میں بھی، ہر جگہ پر بھی. تو میں سمجھتا ہوں کہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس میں خاص دھیان دیں. اگر آپ کہتے ہیں کہ فلاں سے پوچھو فلاں سے پوچھو، تو میں پوچھتا ہوں کہ آپ کس مرض کی دوا ہو. ہاں پھر آپ گھر جائیں، پھر ہم سے پوچھ لیں گے. آپ گھر چلے جائیں، ہم ان سے پوچھ لیں گے بھائی. اور بالآخر اگر آپ اجازت دیں، یہ شب ضربت ہے امیر المومنین کی مولا علی کی. میں دعا کرتا ہوں کہ پروردگار عالم اس مرحوم کو مولا علی کے ساتھ محشور فرمائے انشاءاللہ. اللہ اکبر، اللہ الہ الا اللہ. بہت شکریہ، بہت نوازش. اور آخر میں بس وقت ختم ہو گیا. یہ گزارش بھی کہ یہ کہنا بھی بڑا عجیب سا لگتا ہے، لیکن پھر بھی اب یہ ہیں حالات اس طرح کے کہ جتنے لوگ دیکھ رہے ہیں وہ بھی میں ان سے گزارش کروں گا، آپ بھی اپنے گھر والوں کو، بچوں کو، سب کو سمجھائیں کہ بھائی اب یہ معاملہ نہیں ہے. اگر ایسی کوئی سچویشن آ ہی جاتی ہے تو پھر مت کریں ریزسٹ، مت کریں مزاحمت، پھر دے دیں اس کو بھائی. کیونکہ اب یہ مطلب اب یہی ہے حالات. کیا کریں، یہ کہتے ہوئے مجھے بڑی شرم آتی ہے لیکن یہ ایسا ہی ہے. اس میں یہ تائید ہے نا اس ویسے کہ اب کیا کریں. تو بھائی اس کو دے دیں یار، کیونکہ آپ کی جان سے زیادہ قیمتی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ بہتری فرمائے انشاءاللہ. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں.